اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ سیدنا مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک۔ قابل مبارکباد کمو کٹیا یا کٹیا کمو کے کمیٹی کے لوگ، مسجد کے امام صاحب جنہوں نے اپنی محنتوں سے اس محفل کو سجایا اور آپ سب کو بلایا، آپ سب آئے۔ قاری اظہار صاحب کی نظامت آپ نے سنی، علامہ حنیف القادری صاحب کی خطابت آپ نے سنی، ساجد رضا شمیمی صاحب کی نعت خوانی آپ نے سنی، منقبت و تہنیت کے اشعار بھی آپ نے سماعت کیے۔ ہماری موجودگی میں نہیں پڑھا تھا، اور بڑی خوشی کی بات کہ آپ کی ہی بستی کے، آپ کی ہی گاؤں کے مسجد کے امام صاحب حضرت علامہ عامر صاحب، جن کی گفتگو میں نے شاید پہلی بار سنی، ویسے کہ یہ بلگرام شریف میں بھی ابھی پتہ چلا کہ مولانا کی تقریر ہوئی تھی، لیکن میں نے پہلی بار سنی۔ اچھا انداز ہے بولنے کا، مطلب بعض پروگراموں میں یہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے علامہ کے بعد مسجد کے امام صاحب چاہتے ہیں کہ اب ہماری تقریر ہو جائے، وہ مجھے بھاری لگتی ہے، لیکن مولانا عامر صاحب کا جو انداز تھا تو میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا اور بولیں۔ اچھا انداز ہے، اچھا لہجہ ہے، اور بس آپ نے جو کیا وہ صحیح کیا، آپ نے پورے جلسے کو سماعت کیا۔ اب میری باری ہے، میں چونکہ بھوک بھی لگی ہے، کھانا بھی کھانا ہے، بھی ظاہر سی بات ہے، بس ایک بات کہہ کے آپ کے اس اسٹیج سے نیچے اتروں گا انشاءاللہ صلاۃ و سلام دعا کے بعد، کہ جو بیان ہوا ہے علامہ حنیف صاحب ہوں یا مولانا عامر صاحب ہوں، جو آپ نے سنا ہے بس اس پر آپ عمل کر لیجئے گا۔ عمل کر لیں گے تو آپ کی زندگیوں میں نکھار آ جائے گا۔ یہ جلسے سجانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کیوں جلسے رکھے گئے ہیں؟ اور خاص یہ خصوصیت ہماری جماعت کے لوگوں میں ہے، ویسے اور لوگ بھی کراتے ہیں، لیکن ان کے جلسے دوسری طرح کے ہوتے ہیں۔ ہمارے جلسے جو ہوتے ہیں، اہل سنت و جماعت کے جو جلسے ہوتے ہیں، ان جلسوں کو سجانے کا یہی ایک مقصد ہوتا ہے کہ یہ قوم جو دن بدن گمراہی کی طرف جا رہی ہے، بد عملی کی طرف جا رہی ہے، مذہب اسلام سے جو دن بدن دور ہو رہی ہے، تو علماء کو بلایا جائے، انہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ان سے بیان کروایا جائے، اور ہم اسے سنیں اور اس پر عمل کریں، تاکہ ہمارے اندر جو برائیاں جنم لے رہی ہیں وہ برائیاں دور ہو جائیں۔ آج ہر ایک یہ کہہ دیتا ہے کہ بڑا حالات نازک ہیں، اور
مسلمان، اور دیکھا جائے اگر کھلی آنکھوں سے تو محسوس بھی ہوتا ہے اس وقت مسلمان پریشان ہے، مایوس ہے، لیکن پھر دل کے ایک کونے سے آواز ہوتی ہے کہ مسلمان کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر کون سا مسلمان؟ وہ مسلمان جو اعلی حضرت کے راستے پہ چلتا ہے، اسے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے اس کے ہاتھ میں غوث اعظم کا دامن ہے، اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وقت آیا ہے، گزر جائے گا، کل ہمارا معاملہ تھا، آنے والے کل میں بھی ہمارا معاملہ ہوگا، اس لیے کہ ہم حق بولنے والے، حق سننے والے، تمام فتنے جنم لیتے رہتے ہیں لیکن جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ بس فرق اتنا ہے، ہمیں صرف اور صرف اپنے کردار میں بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے۔ جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا، ہمیں اس طریقے پہ دوبارہ لوٹنا ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں کہ کامیابی ہمارا مقدر بن جائے۔ صرف یہی نہیں کہ صاحب علماء نے کہا اور آپ نے دامن پکڑ لیا، مرید ہو گئے، پھر اس کے بعد کون پیر صاحب، کون مرید صاحب، کیا پیر صاحب نے پڑھایا، کیا مرید صاحب نے پڑھا، سب بھول گئے۔ نہیں میرے بھائی، فرق اتنا ہے کہ اب ہم سچے غوث اعظم کے غلام بن جائیں، اور میرا ہی نہیں آپ کا بھی یقین ہوگا، ہمارے علماء کا بھی یہی یقین ہے، ہمارا ایقان بھی یہی ہے، وجدان بھی یہی ہے کہ ہم جس دن سچے مسلمان بن جائیں گے، کامیابی ہمارے قدموں میں پڑی ہوئی نظر آئے گی۔ آج تو ہم صرف اور صرف نام کے مسلمان ہیں، بھائی مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے، مسلمانوں والا نام ہے، لوگ ہمیں مسلمان کہتے ہیں تو ہم مسلمان، باقی ہمارا طریقہ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سب کچھ غیروں کی طرح۔ کوئی چیز ہمارے اندر ایسی ہے جو ہمارے اسلاف میں تھی وہ آج ہمارے اندر باقی ہے؟ نہیں میرے بھائی، ہمارے بزرگوں کا کردار یہ تھا کہ ان کے کردار کو آج بھی ہم اور آپ کیش کر رہے ہیں۔ نہیں یقین ہوتا، چلے جائیں بڑے بڑے شہروں میں، بڑے بڑے قصبات میں، آپ مغرب کی نماز کے بعد مسجد کے دروازے پہ ایک سائیڈ میں کھڑے ہو جائیں، دیکھیں گے آپ کتنے ایسے آئیں گے، کتنی ایسی آئیں گی جو ہم میں سے نہیں، بے شک دوسرے مذہب کی، دوسرے دھرم کے ہیں، ان کے ہاتھوں میں بوتلیں ہوں گی، کسی کی گود میں بچہ ہوگا، کسی کے ہاتھ میں پانی کا گلاس ہوگا، انتظار کس بات کا ہوگا کہ مسلمان نماز پڑھ کے مسجد سے باہر آئے اور اس میں پھونک ڈال دے۔ بے شک بے شک، ہمارے نہیں، اپنے نہیں، دوسرے کھڑے اور انتظار کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے اسلاف کا، ہمارے بزرگوں کا کردار ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ہمارا تو کردار ایسا نہیں کہ کوئی ہم سے ہمارا ہاتھ اپنے سر پہ رکھوائے، ہم سے پھونک ڈلوائے، یہ ہمارے بزرگوں کا کردار ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ایسی زندگی پیش کی کہ لوگ کہنے پہ مجبور ہو جاتے تھے کہ جب ہندوستان کا مسلمان ایسا ہے تو مدینے کا شہنشاہ کیسا ہوگا، نعرہ تکبیر، سردار کیسا، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت سرکار سہیل ملت فیضان بلگرام شریف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جن غوث کا آپ جشن منا رہے ہیں وہ غوث ہمیں صرف
اتنا ہی فخر ہو جائے کہ ہم غوث کے ماننے والے ہیں، ہم غوث کے غلام ہیں، اور اگر ہم سچے غلام بن جائیں تو ہمیں جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، اس لیے کہ میرے غوث نے خود وعدہ فرمایا کہ میں اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک کہ اپنے ایک ایک مرید کو جنت میں داخلہ نہ دلائے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو اپنی قسمتوں پہ فخر کیا کرو، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، نروس ہونے کی ضرورت نہیں، فخر کیا کرو کہ اللہ نے ہمیں نبی دیا تو نبیوں کا سردار، بے شک، سبحان اللہ۔ اور اللہ نے ہمیں غوث دیا تو ولیوں کا سردار۔ واہ، سبحان اللہ۔ سب کچھ تو ہمارے مقدر میں ہے، پھر ہمیں مایوس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ بے شک، سبحان اللہ۔ بس فرق اتنا ہے کہ جو آپ نے وعدہ کیا ہے اس وعدے پہ اگر قائم رہیں گے تو خدا کی قسم بروز محشر غوث آدم کے جھنڈے کے سائے آپ جنت میں جائیں گے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ مجھے میرے آقا مصطفیٰ کریم کا وہ غلام یاد آیا جو ایمان نہ لایا تھا لیکن میرے آقا مصطفیٰ کریم سے بے پناہ محبت رکھتا تھا۔ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، صحابہ نے کہا کہ تم بھی کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ۔ بولا دل تو بہت چاہتا ہے کلمہ پڑھنے کا، لیکن کیا کریں، کچھ برائیاں ہیں ہمارے اندر۔ جیسا ابھی مولانا حنیف صاحب کہہ رہے تھے کہ مرید ہونے کے لیے یہ شادی نہیں ہوئی، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، تو اس شخص نے کہا کچھ برائیاں اس لیے میں ابھی کلمہ نہیں پڑھ رہا۔ پھر ایک دم جوش پیدا ہوا، آیا آقا کے بارگاہ، اس نے سوچا ہے تو رحمت للعالمین ہے، آیا عرض کی حضور میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پڑھ لے، دیر کس بات کی؟ اس نے کہا پہلے میری کچھ شرطیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کہو کیا شرط؟ اس نے کہا میرے اندر 4 برائیاں ہیں، 4 میں سے ایک آپ کہہ دیجئے میں چھوڑ دوں گا، چاروں ایک ساتھ نہیں چھوڑ پاؤں گا۔ آقا نے فرمایا کون کون سی برائیاں؟ بولا میں جھوٹ بولتا ہوں۔ فرمایا اور؟ بولا میں شراب پیتا ہوں۔ فرمایا اور؟ بولا میں ایک غلط عورت کے ساتھ رشتہ رکھتا ہوں۔ فرمایا اور؟ بولا میں چوری کرتا ہوں۔ اس میں سے ایک کوئی چیز آپ بتائیں تو میں اسے چھوڑ دوں گا اور کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا بس؟ بولا یا رسول اللہ بس کلمہ پڑھا دیجئے اور ایک کوئی چیز آپ بتائیے۔ آقا نے فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اور دل ہی دل میں خوش ہوا، بولا فوراً کلمہ پڑھائیے مجھے۔ جھوٹ بولنے میں کیا، اس کا مطلب اجازت مل گئی، شراب پی سکتا ہوں، چوری کر سکتا ہوں، زنا کر سکتا ہوں، اب کیا جھوٹ بولنے میں کیا جاتا ہے؟ فوراً اس نے کلمہ پڑھا، ہنسی خوشی گھر آیا، اپنی بیوی سے کہا، بیوی اس کی پہلے ہی اسلام میں داخل ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ ارے بیگم آج تو بس مزہ آ گیا۔ پوچھا کیا ہوا؟ بولا آج میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ بیوی بہت خوشی، ارے بہت خوشی کی بات ہے، تم نے کلمہ پڑھ لیا، کیسے تمہارے دل کی دنیا بدلی؟ تو اس نے کہا نہیں، میں نے اپنے آقا سے، نبی پاک سے میں نے یہ وعدہ لیا ہے کہ یہ 3 جو برائیاں ہیں ہمارے اندر انہیں آپ نہیں روکیں گے، بس ایک تو میرے آقا نے فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ تو عورت سمجھ گئی کہ ضرور کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی، چنانچہ اب کیا تھا، اس کا خوشی کی برا حال تھا، بہت خوش تھا کہ کلمہ بھی پڑھ لیا جو دل میں اس کی چاہت تھی، اور جن چیزوں کو چھوڑ نہیں پا رہا تھا اس کے لیے بھی اسے رخصت مل گئی۔ چنانچہ وہ دوڑا دوڑا گیا شام کے ٹائم، اور میں خانے میں اس نے ایک بوتل لی، غلام بھی چل رہا ہے، ایک بوتل لی، آیا گھر اور اس نے بوتل کھولی، گلاس میں پلٹی شراب، اور اس کے بعد اس گلاس کو لیا، اپنے منہ کے قریب لایا، خوشی خوشی کی اب تو مجھے اجازت مل گئی ہے، اب کس بات کی فکر ہے۔ جیسے ہی منہ کے قریب لایا اسے یاد آیا کہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا تھا کہ جھوٹ مت بولنا، کل صحابہ کا مجمع ہوگا، میرے آقا مصطفیٰ کریم جلوہ فرما ہوں گے، اور کسی صحابی نے اگر مجھ سے پوچھ لیا
کہ تم نے کل شراب پی تھی؟ جھوٹ تو بول نہیں سکتا ہوں اس لیے کہ میں وعدہ کر کے آیا ہوں، اور اگر سچ بول دیا کہ ہاں شراب پی تھی تو صحابہ کیا کہیں گے کہ کیسا مسلمان ہے یہ، نبی کے سامنے فرما رہا ہے کہ عرض کر رہا ہے کہ میں نے شراب پی تھی، کیسا ہے یہ مسلمان ہے۔ اس کے دماغ میں کچھ آیا اور اس نے کہا میں شراب نہیں پیوں گا، اس لیے کہ اگر شراب پیوں گا تو کل تمام صحابہ کے سامنے مجھے ذلیل ہونا پڑے گا۔ اس نے گلاس پھینکا اور فوراً واپس چلا گیا۔ خیر پھر اس کے دل میں خیال آیا چلو چلتے ہیں اسی کے پاس جس کے پاس شب گزارا کرتا تھا۔ گیا، دروازے کے پاس پہنچا، اور پہنچنے کے بعد ایک دم اسے خیال آیا کہ اگر کسی صحابی نے پوچھ لیا کہ تم کلمہ پڑھنے کے بعد اس عورت کے پاس تو نہیں گئے تھے، کیا جواب دوں گا؟ جھوٹ تو بول نہیں سکتا ہوں اس لیے کہ آقا سے وعدہ کر لیا ہے کہ میں آج سے جھوٹ نہیں بولوں گا، اور اگر سچ بول دیا کہ ہاں میں گیا تھا تو صحابہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، کیسا میرا مذاق اڑائیں گے۔ اس نے توبہ کی، لوٹ آیا۔ تیسری چیز بچی، لوٹتے لوٹتے اسے کھلا ہوا گھر نظر آیا۔ اتفاق سے وہ گھر بھی کسی مسلمان کا تھا، دروازہ کھلا تھا۔ فوراً اس نے قدم اندر ڈالا اور سوچا چلو چلتے چلتے ہاتھ صاف کر لیں۔ اس کے دل میں خیال آیا کل آقا کا دربار سجا ہوگا، وہاں فاروق اعظم بھی ہوں گے، مولا علی بھی ہوں گے، اور یہ گھر جس کا ہے وہ اگر پہنچ گیا آقا کی بارگاہ میں اور اس نے عرض کر دی کہ حبیبی یا رسول اللہ رات میرے گھر میں چوری ہو گئی، اور کہیں کسی صحابی نے میری طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ لیا اور پوچھا کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے اس کے گھر میں چوری کی ہو، جھوٹ تو میں بول نہیں سکتا ہوں، اگر سچ بول دیا تو فاروق اعظم ہمارا کیا حال کریں گے، مولا کائنات ہمارا کیا حال کریں گے۔ فوراً توبہ کی، واپس آیا، آقا کے قدموں پہ گر گیا کہ یا رسول اللہ سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو جھوٹ بولنا۔ چنانچہ آپ نے اب بھی بالکل وعدہ کیا ہے آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اگر آپ صرف اس پہ عمل کر لیں گے تو میرا یقین ہے آپ کی زندگیوں میں نکھار آ جائے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنی مسجدوں کو آباد کریں۔ آج کے اس پرفتن دور میں ہمیں اپنے بزرگوں کی زندگی پڑھنے کی ضرورت ہے، اپنے بزرگوں کے صرف کی کراماتیں سننے کی ضرورت نہیں، ان کی سیرت کو سننا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا پڑے گا، تبھی ہم کامیاب ہو پائیں گے۔ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلاؤ۔ آپ نے غوث اعظم کے بارے میں سنا ہوگا حضرت علامہ حنیف القادری صاحب سے، کتنے بڑے ولی، اللہ اکبر، ولی ہی نہیں ولی گر، ولیوں کے سردار۔ جب ماں کے پیٹ میں تھے تب بھی ولی تھی، جب چھوٹے سے تھے تب بھی ولی تھی، لیکن علم دین حاصل کرنے کے لیے میرے غوث پاک نے اپنے اساتذہ کے پاس دستک لگائی، علم دین سیکھا۔ اور کیوں نہ سیکھتے؟ اس لیے کہ میرا رب ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو پڑھے قرآن، پڑھائے قرآن، بے شک، سبحان اللہ، جو سیکھے قرآن، سکھائے قرآن۔ جب غوث اعظم کو ضرورت ہے علم حاصل کرنے کی تو ہمیں نہیں، آپ کو نہیں۔ جب غوث اعظم ماں کے پیٹ میں تھے تب بھی 18 پاروں کے حافظ تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم تو خود بھی جاہل، ہماری اماں جاہل، ابا جاہل، دادا جاہل، دادی جاہل، سب جاہل، پھر بھی ہم دور بھاگ رہے ہیں علم سے۔ ذرا غور کرو مسلمانوں، اگر غوث اعظم سے محبت ہے تو اپنے بچوں کو تعلیم دلاؤ، پہلے دینی تعلیم دلاؤ، اس کے بعد دنیاوی تعلیم دلاؤ۔ یہ نہ ہو کہ صرف حافظ مولوی بنا کے چھوڑ دیا۔ تو ضرورت ہے اگر اس قوم کے سب بچے حافظ بن جائیں گے، عالم مفتی بن جائیں گے، تو ڈاکٹر کہاں سے آئیں گے، انجینئر پروفیسر کہاں سے آئیں گے، وکیل کہاں سے آئیں گے؟ ہر محاذ پہ ہمیں اپنا بھائی چاہیے،
اگر ہمیں علاج کی ضرورت پڑے تو کوئی خان صاحب ہمارا علاج کرتے ہوئے نظر آئے، بے شک اگر ہمیں اپنے مقدمے کی ضرورت پڑے وکیل کی تو کوئی خان صاحب ہمارا کیس لڑتے ہوئے دکھائی دے۔ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بھی بناؤ، وکیل بھی بناؤ، اپنے بچوں کو دینی تعلیم بھی دلاؤ، دنیاوی تعلیم بھی دلاؤ، سچا غوث اعظم کا غلام بناؤ۔ بے شک سبحان اللہ۔ بس میرے بھائیوں، آج کل کے اس پرفتن دور میں ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ فلانے ایسے فلانے ایسے۔ ہم اپنے آپ کو اگر خود بدل لیں تو پورا سماج بدل جائے بے گا۔ ہر شک آدمی سبحان کی اللہ۔ ذمہ داری ہے، ہر ایک کی ذمہ داری۔ کسی دوسرے سے کہنے کی ضرورت نہیں کہ بھائی تم نماز پڑھا کرو، ہمیں دوسرے سے کہنے کی ضرورت نہیں، ہمیں صرف اپنے سے کہنا ہے کہ چل ٹائم ہو گیا نماز کا، مسجد چل۔ آپ خود اپنے آپ کو بدل لیجئے، یہ قوم خود بخود بدل جائے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عریضہ ہے، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس محفل پاک میں جو کچھ بیان ہوا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔